أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعرہ الصلوات. ذکر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام در مصائب سے دوبارہ سے ایک منتی مجلس ہے. اللہ عز و جل اس مجلس کے صدقے میں بانی مجلس اور تمام حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. ایک فقرہ شہزادے ہی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آیت اللہ کوہستانی یہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسین ابن علی وہ واقعاً شافعین روز جزا ہیں، لیکن حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے کہ علی اور حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر بالکل بنیادی کسی بات کو یہاں پر پیش کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لمحوں میں اور چند منٹس میں ایک مختصر سی فنڈامنٹل بات کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں. اور وہ یہ کہ ایک بڑی قدیم بحث فلاسفہ میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور کیوں کائنات کو خلق کیا. تو کائنات کی خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے اور انسان کی خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو اگر آپ غور کیجئے تو اللہ عز و جل نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ خلقت الخلق لأجلک وخلقتک لأجلی، کہ انسان میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے تیرے لیے اور تجھے خلق کیا ہے اپنے لیے. اب یہ جو فقرہ ہے کہ ساری کائنات کو خلق کیا ہے تیرے لیے، یہ خود اتنا تشریح طلب ہے کہ کم از کم کئی مجالس کا یہ موضوع ہے کہ کیسے کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک لقمہ انسان کے دہن تک پہنچے اس خاطر اللہ تعالیٰ پورے زمین و آسمان کے نظام کو ایک کر دیتا ہے. اس لیے کہ اسے ہوا بھی چاہیے، اسے روشنی بھی چاہیے، اسے خاص ایک ٹیمپریچر چاہیے تاکہ وہ دانہ اگ سکے اور پرورش پا سکے. تو یہ اللہ عز و جل سارے نظام کو ایک کر دیتا ہے تاکہ ایک لقمہ انسان تک پہنچے. ایک عالم ہے، انہوں نے اس پر ایک تفصیل سے بات لکھی تھی. انہوں نے کہا کم سے کم کی بات ہے 27 وسیلے ہیں ایک گندم کا لقمہ بوئے جانے سے لے کر انسان کے دہن تک پہنچنے میں. 27 وسیلے ہیں. یہ میں مادی وسیلوں کی بات کر رہا ہوں، میں روحانی اور معنوی وسیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے ظاہر ہے. مل کے سلوات بھیج دیجیے گا.
صل علی محمد. تو اتنا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اس کا اشارہ سورہ شمس میں بھی ہے، جب اللہ عز و جل نے فرمایا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی نفس کو پاک رکھا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے نفس کو آلودہ کر دیا. تو اس سے پہلے قسمیں کون سی کھائی ہیں؟ 11 قسمیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ والشمس وضحاھا والقمر اذا تلاھا والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشاھا والسماء وما بناھا والارض وما طحاھا ونفس وما سواھا فالہمھا فجورھا وتقواھا. یہ قسمیں، ظاہر ہے کہ قسموں کی کوئی ریلیونس ہونی چاہیے. کیوں سورج کی قسم ہے، کیوں اس کی روشنی کی قسم ہے، کیوں چاند کی قسم ہے، کیوں زمین کی قسم ہے، کیوں آسمان کی قسم ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نفس پاک ہو جائے، اس کے لیے ہم نے زمین اور آسمان کے نظام کو ایک کر دیا ہے. سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کی قسم، تمہارے نفس کی قسم. یہ ساری قسمیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کا نفس پاک ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارا نظام اس خاطر ہے کہ تم پہنچ سکو ایک کمال تک، کہ خلقت الخلق، میں نے خلق کیا لأجلک، ساری مخلوقات کو تمہارے لیے، وخلقتک، اور تمہیں خلق کیا لأجلی، اپنے لیے. تو اگر انسان مقصد اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد بنا لینا زندگی کا، تو یہ اس کی مثال ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہ بیچنا. آج جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کم سے کم اتنا، تو اس سے کم پہ نہیں بیچنا، نقصان اٹھاؤ گے. تو جو سارا متاع ظاہر ہے کہ آپ نے ایک وقت دیا ہے کسی کام کے لیے، آپ نے انرجی سرو کی ہے، آپ کا کیپٹل ہے، کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، اس سے کم پہ نہیں. بر اختیار سید و سردار جناب امیر بلندتر سلامات، اللہم صل علی محمد. یہاں پر بھی یہ گہرائی ہے. مولا نے کہا کہ اے انسان، تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرها. یہاں علی جن ابی طالب نے بھی نفس کی قیمت بتائی ہے، روح کی قیمت نہیں بتائی انسان کی. نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت ہے رضوان من اللہ اکبر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ جو جنت سے بڑھ کر ہے. تو ساری رضائیں علی بن ابی طالب کے پاس ہیں. جب شب ہجر بستر رسالت پر سوئے تو علی نے اپنا نفس بیچا تھا اور یہ پروردگار بن گیا. تو پہلا بنیادی مقدمہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے نظام کائنات کو، اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے زاویے سے دیکھیں، کیونکہ اس وقت اتنا وقت نہیں مجلس میں کہ ہم سارے نظریات کو پیش کریں، اس میں سے پھر کس طرح سے کون سا باطل ہے اس کو پیش کریں، مختصر سی مجلس ہے، بہرحال ایک بنیادی بات، ایک فکری گفتگو ہو جائے یہاں پر. تو اہل بیت السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں کہ جو حق ہے مذہب، کہ اللہ عز و جل نے نظام کائنات کو خلق کیا ہے انسان تیرے لیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر وہ شے کہ جو انسان کے لیے ضرورت تھی، میں نے کہا یہ خود ایک 4-5 مجلسوں کا موضوع ہے کہ ہوا انسان کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے انسان کے وجود میں آنے سے پہلے زمین پر ہے. پانی وہ پہلے سے موجود ہے. اسی طریقے سے ہدایت ضرورت ہے انسان کی، یعنی وہ بھی ایک ضرورت ہے. تو اللہ عز و جل پر اس کے لطف کے مطابق فرض ہے کہ انسان جب ہدایت لینے والا ہو، اس سے پہلے کوئی ہدایت دینے والا ہے، ورنہ اس کے لطف کے خلاف ہے یہ. اس لیے اللہ عز و جل نے ہدایت دینے والے آدم کو پہلے بھیجا ہے اور ہدایت لینے والے انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ ہر وہ ضرورت کے جو انسان کے لیے اس روئے زمین پر پاسبلٹی تھی، وہ اللہ عز و جل نے پہلے سے فراہم کی. اب جب اللہ عز و جل نے فراہم کی تو اس سے کیا چاہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. اب جب اپنے لیے خلق کیا ہے، یہی مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اب یہاں رک کر غور کیجیے گا، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ وہ کہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، تو پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ سوال ہے، اس سوال کا جواب تھوڑا سا حل کرتے ہیں. یہاں پر مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت میں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، وہ اللہ
تھوڑا عجیب سا نہیں محسوس ہوتا؟ کیسا جملہ یہ؟ اس اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے جو ہر جگہ ہے. تو اللہ تو یہاں پر بھی ہے، تو پلٹ کر کہاں جانا ہے پھر؟ بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم انسان کے دل اور خود اس انسان کے درمیان ہم ہوتے ہیں، خدا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا عجب تعبیر ہے یہ کہ خود انسان اور اس کے دل کے درمیان خدا ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیے، زیادہ بہتر بتائیں گے. میں نے تو کچھ سنی سنائی جو باتیں ہیں وہ، اور کچھ آپ کبھی کبھی کوئی آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ایک بات تھی کہ مثلا جب انسان ہارٹ سرجری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جتنا مجھے معلوم ہے، اب تائید تردید فرمائیں گے، کہ مثلا اب جب وہ سرجری ہونی ہے تو وہ رگیں کہ جن سے خون جا رہا ہے بدن میں، اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں یا قطع کر دیتے ہیں، اور ٹیمپرری کسی اور طریقے سے بدن میں خون پہنچ رہا ہے جب تک کہ وہ ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہے. اس میں جو والو ہیں، اس میں جو وینز ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اچھا، جب بھی سرجری ہوتی ہے تو ہر پیشنٹ سے پہلے سائن لی جاتی ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ آ رہے ہیں اپنے رسک پر، ہماری کوشش ہے نہیں ہو سکا آپ کا رسک آنا چاہیں آ جائیں، ہم سائن کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب وہ سرجری ہو گئی اس کے بعد وہ ان رگوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں، جسم کی ان رگوں کو جہاں سے وہ خون ہارٹ سے جسم میں جا رہا ہے اس کو دوبارہ جوڑ دیں. اب جب ایک دفعہ جوڑ دیا، اب یہ دوبارہ پمپ کرنا شروع کرے گا یا نہیں کسی کو نہیں معلوم. یعنی کر جائے تو کر جائے، تو نہ کرے تو نہ کرے. اس لیے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، اب وہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے تو کوئی یوں کر رہا ہے، تو کوئی یوں کر رہا ہے، تو کوئی یوں کر رہا ہے. یہ امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا ایک دہریے سے، اس نے کہا کہ مجھے خدا کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا. امام نے کہا کشتی میں سفر کیا ہے، جا رہے ہو تو کبھی طوفان آ جائے. اس نے کہا کہ ہاں جی طوفان بھی آ جائے. اور امام نے کہا کہ کوئی ایسی کیفیت آئی کہ جب کہیں پر کوئی بچنے کا امکان نہیں. کہا بالکل ایسی کیفیت بھی آئی. کہا پھر بھی ایک اندر سے امید آ رہی تھی کہ شاید بچ جاؤں. کہا یہ امید تو آ رہی تھی. کہا بس امید کا نام خدا ہے، امید تمہارے دل میں. یہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم انسان اور اس کے دل کے درمیان ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اللہ کا اذن ہوگا تو وہ پمپ کرے گا، اذن نہیں ہے تو ختم. وہ اللہ کے جو شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، سوال ذہن میں رکھیے گا، اور جو انسان اس کے دل کے درمیان ہے اس کی طرف پلٹ کر جانا کیسا ہے؟ اللہ تو قریب ہے، تو اللہ جب پہلے ہی قریب ہے تو اب پلٹ کر جانا کیسا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً، جب سے ہوش سنبھالا نماز پڑھے قربتاً. کس اللہ سے قریب ہو رہے ہو؟ وہ اللہ کے جو گردن سے زیادہ قریب ہے شہ رگ حیات سے. پھر قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر نیت تو صحیح ہے، یہ نیت تو یہ صحیح ہے، اور اللہ نے ہمیں بتایا بھی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انا الیہ راجعون، تمہیں پلٹنا ہے وہاں پر. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. تو ان کا جمع کیسے کریں گے پھر؟ لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہے قربت مادی اور کبھی ہے معنوی. مادی اور معنوی قربت کے پیمانے مختلف ہیں، بہت ذرا غور کیجیے گا. مادی قربت کا مطلب ہے کہ جسمانی فزیکل ڈسٹنس. آپ مجھ سے 2 میٹر کے فاصلے پر ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ میں بھی آپ سے 2 میٹر کے فاصلے پر ہوں، خود بخود یہ ہے. اور فرض کیجئے کہ میں آپ سے تھوڑا سا قریب آ گیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ بھی جبرن مجھ سے قریب آ گئے، چاہے آپ نہ بھی آنا چاہیں تب بھی آپ مجھ سے قریب آئے. کبھی کبھار ہوتا ہے خاندان والوں میں کہ ہم ان سے بڑا دور گھر لیں گے، ان کے پاس نہیں، لیکن انہوں نے پھر کہیں قریب گھر ڈھونڈ لیا. تو ہم تو ان سے دور رہنا چاہ رہے تھے، انہوں نے پھر قریب گھر لے لیا، تو ہم بھی جبرن خود بہت قریب ہو گئے نا. یہ ہے قربت مادی پیمانوں پر، جسم کی قربت. اس میں آپ جتنا مجھ سے قریب ہیں میں بھی آپ سے خود بخود اتنا قریب ہوں. لیکن معنوی قربت میں ایسا نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کوئی کسی سے بہت قریب ہو معنوی قربت میں اور وہ اس سے بہت دور ہو. مطلب سادہ مثال ہے، کبھی کبھار ماں باپ اپنی اولاد اس سے بہت قریب ہے ماں باپ کے دل میں، اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے وہ نہیں. ماں باپ بہت یاد کرتے ہیں اولاد کو، اولاد ماں باپ کے دل سے بہت قریب ہے. کیا ماں باپ بھی اس کے دل میں اتنا ہی قریب ہے؟ دونوں کی قربت ایک ہے؟ ضرور نہیں ہے. قربت معنوی میں یہ ممکن ہے کہ ایک ہستی دوسرے سے بہت قریب ہو، دوسری اس سے بہت دور ہو. اللہ کہہ رہا ہے میں تو تم سے بہت قریب ہوں. یہاں فاصلہ جسمانی طور پر نہیں طے ہو رہا قربت کا، یہاں کچھ معنوی قربتیں ہیں جو طے ہونی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ہر انسان کی شعر کے حیات سے زیادہ قریب ہوں. تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے کتنا قریب ہوتے ہو، میری عبادت کرتے ہوئے وہ قریب ہے. اللہ کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس سے قریب ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. وہ ہر انسان سے قریب ہے اس لیے کہ وہ رب ہے، لیکن کیا ہر انسان بھی اس سے قریب ہے؟ ضروری نہیں ہے. اس لیے ہے اللہ نے پورا دین بھیجا ہے کہ ہم تو تم سے قریب ہیں، تم ہم سے کیسے قریب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے دین ہے، سبحان اللہ. اس کے لیے ایک راستہ ہے. سادہ سا راستہ بتاؤں، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ. سادہ سا راستہ یہ ہے. تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو، دیکھو ہم نے کچھ اپنی صفات کے مظہر بنا کے بھیجے ہیں ہستیاں، ان کو راضی کیا تم نے، ہم سے قریب ہو گئے بس. تو ذرا غور فرمائیے گا، چونکہ یہ مظہر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے، لہذا ان کا معاملہ بھی ایسا ہے. ہو سکتا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام بہت سو کی مدد کریں گے، مشورے دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علی سے قریب ہیں. اللہ عز و جل نے شیطان کو مہلت دی، تو کیا اللہ شیطان سے راضی ہے؟ بات ہے نا. اللہ عز و جل نے شیطان کو مہلت دی. آج تک جو شیطان کو مہلت دی ہوئی باذن خدا ہے یا نہیں؟ باذن خدا ہے. شیطان جو کچھ ہے وہ تکویناً تو اللہ کی اجازت ہے نا، یعنی اللہ ہی نے اسے جو بھی قوت ہے اس کے پاس اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اذن کے بغیر ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا اذن کے بغیر ہے. تو کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ ضروری نہیں کہ جب بھی اللہ کی جانب سے کسی کو اذن ملا ہوا ہے، کوئی طاقت ملی ہوئی ہے تو اللہ راضی بھی ہے. ضروری نہیں کہ جب علی مشورے دے رہے ہیں کسی کو، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو علی اس سے راضی بھی ہے. وہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ فرعون کو بھی دے، وہ نمرود کو بھی پالے. یہ علی کے حجت اور امام ہونے کی دلیل ہے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امام ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اگر کوئی مشورہ مانگے تو رد نہ کریں. مولا علیہ السلام نے تو ابن ملجم کو بھی مشورہ دیا، ابن ملجم کے حق پر ہو گیا. ابن ملجم مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں ہے. صفین کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں ہے اور مولا علیہ السلام کی فتح کا اعلان بھی کر رہا ہے. تو مولا علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ تو ہی اپنی تلوار سے مجھے قتل کرے گا. اب وہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا کہ علی اگر میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیجئے. پہلے اس کا ایک جواب فقہی دیا مولا نے، ایک وہ جواب دیا کہ جو سوائے علی کے کوئی دے نہیں سکتا. فقہی جواب تو یہ دیا کہ دیکھ ابھی تک جرم ہوا نہیں اور جرم ہونے سے پہلے علی سزا دے نہیں سکتا، ورنہ تو حجت کر سکتے قیامت میں کہ میں نے تو کوئی جرم کیا نہیں تھا تو علی نے سزا کیوں دی مجھے. تو جرم ہونے سے پہلے علی سزا نہیں دے گا. یہ جواب وہ ہے کہ جو فقہی طور پر ہر انسان کے لیے ہے کہ جب بھی کسی سے جب تک جرم صادر نہیں ہوا آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے کہ وہ جرم فقط نیت کی ہوتی ہے نا تو سزا نہیں دیتا، لیکن نیکی کی نیت کی ہوتی تو جزا دے دیتا.
آپ نے پوری نیت کی تھی کہ مجلس میں جائیں گے، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، جزا مل گئی۔ دنیا کے کسی قانون و اصول میں نہیں ہے کہ آپ نے فقط نیت کی ہو کہ میں سگنل پہ کھڑا رہوں گا، سگنل، ہاں، اس کے لیے کوئی اپریسیشن ملے گا آپ کو، اس لیے کہ نیتوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ عز و جل کے۔ تو ایک تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اب تک جرم کیا ہی نہیں، سزا ہو نہیں سکتی۔ دوسرا وہ جواب دیا کہ جو وصی رسول ہونے کی حیثیت میں فقط علی دے سکتے تھے، کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں تو میرے نبی نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ یہ علم غیب علی جب نبی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی ارادت اللہ پہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا جملہ یاد آیا کہ ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتستر من بیوتکم۔ ارادت الرب، اللہ کا ارادہ، رب کا ارادہ، فی مقادیر امورہ، مقادیر تقدیر کی جمع ہے کہ اموروں کی تقدیر کے لیے جو اللہ کا ارادہ ہے، تہبط الیکم، وہ نازل ہوتا ہے اہل بیت آپ کے پاس، وتستر من بیوتکم، آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے صادر ہوتا ہے۔ جی جی، بات واضح ہے۔ اس لیے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ معصوم کے گھر کی جو چھت ہے نا، وہ اللہ کا عرش ہے، ایک حدیث ہے معصوم ہے۔ اس کی اپنی تشریح ہے کہ کیوں امام السلام نے فرمایا، اس کی وضاحت بھی کی امام نے، خیر اس وقت، لیکن یہ بات مختصر سی آ گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اب جب اس سے یہ کہا نا کہ تو میرا قاتل ہے، تو مولا علی نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ تو چلا جا۔ کہ پھر میں کیا کروں علی، آپ مجھے اس وقت مار بھی نہیں رہے، سزا بھی نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ کہ کوفہ چھوڑ کے چلا جا۔ یہ علی نے مشورہ دیا۔ بظاہر شاید یہ مشورہ اس طرح سے تھا کہ اگر تو چھوڑ کے چلا جائے گا اور علی کی بات مان لے گا تو وہ اللہ عز و جل نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ اس وقت علی ابن ابی طالب کی بات مان لے تو علی کے قتل سے بچ جائے گا۔ جبر نہیں ہو رہا یہاں پر، اس پر جبر نہیں ہو رہا یہاں پر۔ اگر اس وقت اس نے بات مان لی مولا علی علیہ السلام کی، جیسے کہ مومن کی دعا میں کہ ایک اللہ کی طرف سے تقدیر آتی ہے آسمان سے اور مومن کی دعا جاتی ہے زمین سے، اور جب یہ دعا اور تقدیر آپس میں متضاد ہو جائے تو اللہ ملائکہ سے حکم دیتا ہے کہ میری تقدیر کو اس کی دعا کے مطابق بدل دو، تو اللہ ہی کے اذن سے وہ دعا فوقیت رکھتی ہے اس تقدیر پر۔ تو جب مومن کی دعا کی یہ کیفیت ہے تو امیر المومنین کے حکم کی کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے سے کہا کہ جا کوفہ چھوڑ کے چلا جا۔ اگر علی کی بات مان لیتا ہی، اس کا مطلب یہ کہ مولا علی ایک ہدایت کا راستہ دے رہے ہیں اسے، وہ گیا بھی کوفہ چھوڑ کر، پھر شہوت کی وجہ سے، بعض اور معاملات کی وجہ سے، اور جو کچھ تاریخی پس منظر ہے، ظاہر ہے کہ حب دنیا، حب شہوت، حب النساء، جب حرام شہوت آ جائے تو وہ واپس پلٹا، وہ واپس آیا تھا 17 یا 18 رمضان کو واپس۔ تو مولا علی نے مشورہ تو اسے بھی دیا، تو کیا علی اس سے راضی ہے؟ حتیٰ جب ضرورت لگ گئی تو مولا علی السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ الہ نہیں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، خوف ہے بہت، رسیاں کھول دو ذرا اس کی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، مولا علیہ السلام اسے دودھ کا جام بھی پہنچا رہے ہیں۔ اس سے مولا نے ایک سوال کیا، اَلَكَ بِئْسَ الْإِمَامُ، کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ یعنی تو مجھے امام نہیں سمجھتا لیکن میں تو تجھے اپنا ماموم سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ دہریہ، ملحد، ایتھسٹ، وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اللہ تو اسے اپنا بندہ مانتا ہے نا۔ ہاں، کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ تو مجھے نہیں امام مان رہا لیکن میں تو ہوں نا تیرا امام۔ سورہ زمر کی اس نے آیت پڑھی، قاری قرآن ہے وہ، سورہ افمن تنقذ من فی النار، کہ اے علی آپ اسے بچائیں گے کہ جو جہنم میں جا چکا ہے، جو جہنم میں خود ہی غرق ہے، اسے آپ کیسے بچائیں گے؟ یعنی جس نے خود ہی ارادہ کر لیا کہ اسے جہنم میں غرق ہی ختم ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خود مان رہا ہے کہ جہنم میں۔ علی نے مشورہ بھی دیا، علی نے دودھ کا جام بھی پلایا، علی نے رسیاں بھی کھلوائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم سے بچ گیا ہے، وہ ان کی حجت اور امام ہونے کی دلیل ہے۔
یہ سارے معاملات کو آپ لے جناب سیدنا سلام اللہ علیہ کے معاملے میں، کہ جب امیر المومنین مشورہ دیں تو یہ مولا علیہ السلام کی خلیفۃ اللہ ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کی رحمت ہے، ان کی طرف سے بھی ہدایت نہیں ہے یہ، جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت نہ اختیار کرے۔ اللہ کی قربت کا راستہ ہے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، علامت یہ ہے، علامت وہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ علامت ان کا کسی پر رحم کرنا نہیں ہے، کرم کرنا نہیں ہے، وہ تو کریں گے، علامت یہ کہ سیدہ راضی ہیں یہاں۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ علامت یہ ہے کہ سیدہ راضی ہیں یا نہیں، اور یہ اتنی ڈسائسو علامت ہے، کل ہو سکا تو امام بارگاہ کی مجلس میں اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حدیث قصہ میں جب تعارف ہو تو اس میں تعارف کی یہ کیفیت بھی ممکن ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ تعارف یوں نہیں ہے کہ یہ محمد ہیں اور یہ محمد کی بیٹی اور یہ محمد کے داماد اور یہ محمد کے نواسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ یہ کہ یہ علی ہیں اور یہ علی کے چچا زاد بھائی اور یہ علی کی زوجہ اور یہ علی کے بیٹے، اور نہیں حسنین کریمین سے ابھی تعارف ہو رہا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اچھا، سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جو تعارف ہو رہا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں فقط واحد بی بی وہ ہیں کہ جن کا تعلق تمام میں پنجتن سے براہ راست ہے، کسی اور واسطے سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا ایسا ہی ہے، تو اگر حضور مکرم سے تعارف ہو تو یہ حضور کی بیٹی ہے، لیکن یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں علی، یا بیٹی کے شوہر ہیں، واسطہ آ رہا ہے نا درمیان میں، پھر بیٹی کے بیٹے ہیں، تو ایک واسطے سے پھر بات پہنچتی ہے۔ مولا علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ایسا ہی ہے اور امام حسین کے ذریعے سے بھی ایسا ہی، سوائے سیدہ سلام اللہ علیہ کے کہ ان کا تعلق سب سے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ ایک پرکار لیجئے، اس کا مرکز بنائیے اور دائرہ کھینچ لیجئے تو سیدہ کے چاروں اطراف میں نبوت و ولایت و امامت ہے بس۔ جو ایام جاری ہیں میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں، یعنی سیدہ وہ ہیں کہ جو نبوت کی بیٹی ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہیں، یہ سب ملے تو پھر سیدہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہاں اللہ عز و جل نے یہ بھی نہیں کیا، آخری بات کہہ کے میں مصائب پہ جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نام لیتا رشتوں کے ساتھ، مثلا ہم فاطمہ و ابوہا محمد و بعلہا علی و بنوہا حسن و حسین، نام بھی نہیں لیا کسی کا، یعنی جو کچھ ہے انہیں پہچانو سیدہ سلام اللہ علیہ۔ صادر میں جب ہیں تو نام بھی نہیں ہے کسی اور، ان کا نام ہی نہیں ہے، نام فقط فاطمہ کا ہے۔ اس لیے آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فقط رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت میں نہ دیکھیں، بلکہ یہاں حدیث قصہ میں تو اللہ عز و جل نے معاملہ بدل دیا، رسول اللہ کو فاطمہ کے بابا ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، اور مولا علی کو سیدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، اور حسنین کو سیدہ کے بچوں کی حیثیت میں دیکھیں، فقط رشتوں کا ذکر کیا۔ اور ہمارے یعنی یہ وہ مرکز ہے، مرکز یہاں ہے، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، میں اس لیے کہ شاید تمام ہی جو ہستیاں ہیں یہاں پر اور چادر میں یقیناً تمام ایک ہی انوار سے ہیں، لیکن بہت سارے دعوے داران ہوں گے کہ رسول اللہ سے ہمارا بھی تعلق تھا، ہم بھی تھے رسول کے ساتھ، مولا علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت سو نے معاملہ کیا کہ ٹھیک ہے علی سے جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی قطع اجتہادی تھی اور شیر و شکر تھے، فقط سیدہ کا معاملہ ہوا ہے۔ اب یہاں لے کر آئیے معاملہ، اب کون راضی ہیں، سیدہ کس سے راضی ہیں، یہاں معاملہ آتا ہے پھر۔ تو اس خاطر ہے کہ کہیں اور کوئی اللہ عز و جل نے یہاں پر تکلف ہی نہیں کیا کسی اور کے نام لینے کا۔ بات ختم ہو گئی عزیزوں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا
کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے آپ کے لیے، آپ کو خلق کیا ہے اپنے لیے. جب اللہ نے اپنے لیے خلق کیا تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے. اللہ تو ہم سے پہلے ہی قریب ہے، لیکن قرب معنوی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم بھی اللہ سے قریب ہیں یا نہیں. یہ ایک ابھی سوال ہے. ضروری نہیں کہ کیونکہ اللہ ہر انسان سے قریب ہے تو ہر انسان بھی اللہ سے قریب ہو. اس کے لیے کچھ پیمانے ہیں، اس کے اللہ نے دین بھیجا ہے، اور دین کا جو سادہ پیمانہ بتایا ہے وہ یہ کہ دیکھو سیدہ کسے راضی ہے، جس سے جتنی سیدہ راضی ہیں اس سے اتنا اللہ قریب ہے. بس یہ معیار ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ عز و جل ہمیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی رضا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے انشاءاللہ. سے مل کے صلوات بھیجیں نام فاطمہ خود بڑا گہرا تعلق ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب سے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاص انداز سے گریہ فرماتی ہیں حضرت علی اکبر کے مصائب پر. آپ غور کیجئے کہ سید مہدی بحر العلوم سے امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں یہ کہا گیا کہ شہزادے کے مصائب پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی مستور یہ ہمت و جرت رکھتی ہے کہ وہ سیدہ کو سنبھال سکے حرم امام حسین علیہ السلام، کہ علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں وہاں پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اگر روشنی کھول دیجیے گا تو کیا تم میں سے کسی میں ہمت اور جرت ہے کہ وہ حسین کی ماں کو سنبھال سکے وہاں پر؟ کیا ہی بات کی جائے. حضور مکرم کی زندگی میں ایک زمانے میں ایک بات ہوئی کہ ایک اونٹنی اور یا ایک اونٹ کو لایا گیا، تو اسے جب ایک اور صحابی کے سپرد کیا جا رہا تھا تو حضور سے بظاہر روایت ہے یا یہ کہ حضور کے سامنے کسی اور نے یہ کہا کہ اس اونٹ کے دل میں سوراخ ہے، جبکہ وہ اونٹ تو زندہ تھا، ابھی دل چیر کے تو کسی نے نہیں دیکھا. تو لینے والے نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ کے دل میں سوراخ ہو، کہ تم امتحان کرنا چاہو امتحان کر لو. بہرحال اس نے لیا اس امتحان کی خاطر، بعد میں اس اونٹ کو نہر کیا. نہر کیا تو واقعا سوراخ تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک مرتبہ اس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کیا گیا. ہمیں یقین ہے کہ چونکہ اس کے بچے کو اس کے سامنے مارا گیا ہے. سوچے حسین کا علی اکبر جب مارا گیا تو حسین کے دل پر کیا گزری. اللہ کو ایک کیفیت میں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حتیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا، جب کافر بیٹا پہلے کہا کہ پروردگار تو اسے بچا لے، کہے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، جب وہ ہلاک ہونے لگا تو نوح کے سامنے چونکہ مر رہا تھا وہ کہا پروردگار یہ کیسا ہی کافر ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا نا، میرے سامنے کم از کم نہ مار اسے. تو روایت میں ہے کہ ایک بڑی سی موج آئی کہ جو نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان آ گئی تاکہ نوح اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہ دیکھے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. حسین کے سامنے ظالموں نے بچیاں مار مار کر حسین کے علی اکبر کو مارا. اللہ اکبر. آپ سوچیں اولو العزم نبی یہ برداشت نہ کر پائیں کہ ان کا کافر بیٹا ان کے سامنے مارا جا رہا ہے اپنے کفر کی وجہ سے، عذاب الہی کی وجہ سے، لیکن کا کم از کم کوئی پروردگار ایسا کام کرتے ہیں کہ میرے سامنے نہ مرے. تو اللہ نے اپنی رحمت دکھائی بہرحال، اور وہ ایک موج آ گئی تھی اور وہ نوح نہ دیکھ سکے اسے غرق ہوتے ہوئے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. حسین کے مصائب جیسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا. مختل میں جملہ یہ ہے کہ علی اکبر کو اتنی تلواریں پڑی بسیوفہم اربا اربا، ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو. ہائے ہائے ہائے. یہ اس وقت کی کیفیت ہے کہ جب شہزادے
کا جسم اتھر زخمی تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر جھکے. تو مقتل میں اس طرح سے ہے کہ خون وہ خود گھوڑے کی آنکھوں میں گیا اور وہ آنکھوں کو بند ہونے کی وجہ سے دشمنوں کے درمیان چلا گیا. اور پھر چاروں طرف سے جس کے پاس جو تھا اس نے علی اکبر کو مارا. دیکھیں یہ بڑی سخت منزل ہے. ایام عزا اختتام کے قریب ہے. اللہ جانے اب کون اگلے برس کے محرم کا چاند دیکھ پائے نہ دیکھ پائے, کس کیفیت میں دیکھ پائے. یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, مولا آپ کا شکریہ, آپ نے گریے کی توفیق نصیب فرمائی. بہت سے مومنین کو زیارات کی توفیق نصیب ہوئی, جو نہ بھی جا سکے انہوں نے یہیں سے بیٹھ کر سلام, عزاداری, گریہ یہیں سے پیش کیا مولا کی خدمت میں. بار بار آپ نے فرش عزا نصیب فرمایا. یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے جن افراد کا انتخاب کیا ہے ان میں اللہ عز و جل نے ہمارا نام بھی کہیں پر لکھا کہ ہم آئیں بار بار حسین کے فرش عزا پر. لیکن عزیزوں اب یہ دن رخصت ہونے والے ہیں, اور خاص طور پر آج کی مجلس میں اگر علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہو, شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے آئے, ان سے کہا گیا کہ آپ امام حسین کا مقتل پڑھیں. تو وہ آئے تو حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی اور چلے گئے. تو اگلے دن پھر آئے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ سمجھے نہ ہو ہماری بات. اگلے دن پھر مجلس تھی تو انہوں نے آ کر کہا کہ مقتل حسین پڑھیے گا. تو وہ آ کر انہوں نے شہزادہ علی اکبر کے مصائب ابھی شروع کیے تھے کہ کسی نے نیچے سے کہا کہ ہم آپ سے حسین کا مقتل کہتے ہیں, علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں حسین اکبر کے لاشے پر مر گئے تھے؟ حسین اکبر کے لاشے پر مر گئے تھے. اگر زینب نہ آتی حسین کو بچانے کے لیے, اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نہ آتی تو حسین جان دے دیتے. حسین نے اپنا رخسار شہزادے کے رخسار پر رکھ. کیا غربت کا عالم ہے یہ. اور فرمایا کہ بیٹا تم دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے بیٹا. وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا, باپ کو بالکل تنہا غربت میں اکیلا چھوڑ گئے. اللہ جانے کیا گزری علی اکبر کے قلب پر. اس قلب پر برچھی کا پھل لگا تھا علی اکبر کے قلب پر. کیا گزری جب باپ سے یہ سنا. آخری فکر عرض کرتا ہوں کہ حسین شہزادے کو اب لے کر آئے تو کیسے لے کر آئے. روایت میں کہ بنی ہاشم کے بچے باہر آئے تھے, کچھ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے تھے, اور حسین بار بار یا علی یا علی یا علی کہتے تھے. اب یا علی کیا اپنے علی اکبر سے کہتے ہیں یا علی, یا اپنے بابا سے کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی. ہائے ہائے ہائے. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب شہزادے کو لے کر آئے تو ایک طرف اپنا بیٹا اور ایک طرف بھائی کا بیٹا قاسم درمیان میں بیٹھ کر کہتے تھے واہ غربتا, حسین غریب ہو گیا, واہ غربتا, ہائے رے غربت, ہائے رے غربت, ہائے رے غربت. اچھا یہاں بظاہر ایک روایت ہے اس طرح کی مقتل میں کہ اب شہزادے کا لاشا خیموں میں آیا, اس کے بعد کیونکہ ایک جگہ تھی کہ جہاں پر ماتم ہوتا تھا, اس کے بعد لاشوں کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا. تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ جب خود وہ شدید زخمی کیفیت میں تھے اور ابھی ایسا لگتا تھا کہ اب ذوالجناح سے گریں گے, کبھی دائیں کبھی جائیں, اب گریں گے, تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈالا اور ذوالجناح سے یہ کہا, بعض مقاطع میں لکھا ہے کہ مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاشا رکھا ہوا. اللہ جانے حسین اس آخری کیفیت میں پھر سے اپنے علی اکبر کو دیکھنا چاہتا. حسین شاید پھر سے علی اکبر کو دیکھنا چاہتا. عزیزوں بس امام حسین پر کیفیت یہ تھی کہ جب ابن زیاد حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو طنز کرتے ہوئے بی بی زینب کے سامنے یہ کہتا تھا کہ اے حسین تو بہت جلدی بوڑھا ہو گیا. شہزادی زینب نے کہا میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا, لیکن جب اکبر کے لاشے کو اٹھایا حسین نے, جب حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا, سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے.
اور بی بی ام لیلا کی کیفیت یہ تھی کہ وہ خیمے میں کبھی ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، اور کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھال لو، اس لیے کہ میرا اکبر مار دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یا علی ابن الحسین شہزادہ علی اکبر پر درود و سلام ہے۔ کیا مقام ہے شہزادے کا کہ تمام شہیدان کربلا میں زیارت بھی الگ ہے، قبر مطہر بھی الگ ہے، اور حسین کی زری میں قبر ہے، شیش گوشت ہے۔ آج بھی حسین کے علی اکبر اور علی اصغر حسین کے ساتھ ہے زری مطہر میں۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا حسین یا حسین۔